اپنے صحابہ کی موجودگی میں ان کے تعاون سے خوبصورت بہترین انتہائی سادگی سے لبریز مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ وہ مسجد نبوی نہ بہت عالیشان تھا، نہ بہت ہی بلند و بالا عمارت پر مشتمل، لیکن اس کی سادگی ایسی کہ خدا کی قسم زمین و آسمان کی تمام بہاریں اس سادگی پر قربان ہو جائیں۔ اس میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور توحید کا پیغام دیا۔ کہا سنو، اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاؤ، اسے معبود یکتا مان لو، اس کے سوا کسی کی پرستش مت کرو، یقین جانو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک وہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کی منبر پر جلوہ فگن ہونے کے بعد سب سے پہلے توحید کا نعرہ بلند کیا اور پھر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جس میں وہ حضرات تھے جو بالکل پرسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں مدینہ طیبہ مصطفیٰ کے حکم پر آ گئے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، مال و مکان کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر، زمین و جائیداد کو چھوڑ کر، جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مہاجرین کو جمع کیا اور انصار صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور کہا اے میرے صحابہ جو تم مدینہ میں رہنے والے ہو، میری خواہش یہ ہے کہ تم مہاجرین کی مدد کرو، ان کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ بنا لو، ان کے ساتھ محبت و الفت کا سمبند بنا لو، انہیں اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنی تجارت میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں جگہ دے دو۔ میرے مصطفیٰ کا ایسا کہنا تھا۔ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کے سامنے ایسی مہمان نوازی اور اخوت و بھائی چارگی کا فریضہ انجام دیا کہ خدا کی قسم کوئی خونی بھائی بھی ویسا رشتہ ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی حقیقی بھائی بھی ویسا رشتہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، صحابہ کرام نے تمام چیزیں مہاجرین کے لیے حاضر کر دی۔ روایتوں میں تو یہاں تک درج ہے کہ ایک صحابی کے پاس 2 زوجہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک زوجہ کو اپنی نکاح سے آزاد کرتا ہوں اور میری تمنا ہے کہ آپ میرے مہاجر بھائی ہیں، آپ اپنا گھر یہاں بسائیے، اپنی زندگی ہنسی خوشی سے گزاریے اور یہاں پر آپ سکون و اطمینان کے لیے اپنا ایک خوبصورت بہترین گھر بنا لیجئے۔ صحابہ کرام کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس کیوں دیا؟ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قل انما المؤمنون اخوہ، اے محبوب فرما دیجئے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام ایمان والے آپس میں محبت کے ساتھ میں رہے، تمام ایمان والے آپس میں اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہے، اور ایمان کا یہ رشتہ دنیا کے تمام رشتوں پر مقدم ہونا چاہیے، ایمان کا یہ ناطہ دنیا کے تمام نعتوں پر مقدم ہونا چاہیے۔ بلکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی مومن کو اگر ذرہ برابر تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کا احساس تم اپنے دل میں کیا کرو، اس تکلیف کے لیے اپنے دل میں بھی جگہ نکالا کرو، یہ مت سمجھا کرو کہ اس کو اذیت پہنچی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان میں سے کسی ایک شخص کو بھی اذیت پہنچے گی تو اس سے مجھے اذیت پہنچے گی، اور جب مجھے اذیت پہنچے گی تو اللہ کو اذیت پہنچے گی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ہے وہ جہنم کے آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فکر ہو کر کے صحابہ کرام کو درس یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں امن و شانتی والا بن کے رہنا ہے، تمہیں اتحاد و اتفاق کے رشتے میں رہنا ہے، تمہیں صلح و آشتی کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں آپس میں نفاق نہیں پیدا کرنا ہے، عداوت کے بیچ نہیں بونے ہے، اختلاف و تشدد نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ پیغام عام کرنا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ ہمارے تمام رشتوں سے زیادہ ہمارے نزدیک عزیز ہو جائے گا، حتیٰ کہ ماں باپ سے، حتیٰ کہ بھائی بہن سے، حتیٰ کہ تمام خیش و اقارب و کنبہ گھرانے سے عزیز ہو جائے گا۔ آپ اس ایمان کے رشتے کی قدر کرنا سمجھئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز کے بعد میں اپنے لخت جگر نور نظر حضرت عبد الرحمن سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات جب ہوئی تو حضرت عبد الرحمن نے کہا بابا جان آپ کو یاد ہے جنگ بدر کا ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب آپ کی گردن تھی اور میری تلوار، لیکن میرے دل میں پدرانہ محبت کا خیال غالب
غالب آ گیا، باپ کی شفقتیں یاد آ گئی، میں نے آپ کی گردن سے اپنی تلوار ہٹا لی۔ والد محترم، میں نے اس وقت آپ کے رشتے پدری کا لحاظ کیا اور اس والدانہ تعلق کا خیال کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگیں ایمان بھڑک اٹھتی ہے اور کہتے ہیں بیٹے سن، اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس حالت کفر میں تمہاری گردن اور میری تلوار ہوتی تو ابوبکر کی یہ تلوار خاموش نہ رہتی، بلکہ تمہارے کفر کو دیکھ کر کے یہ اپنا کام تمام کر گزرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب ایمان کی بات آئے گی تو کفر اگر باپ کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، کسی خیش و اقارب کی شکل میں ہو، کسی رشتہ دار کی شکل میں ہو، کسی گھر خاندان والے کی شکل میں ہو، ان تمام رشتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور محمد عربی کے دامن کو تمام دامنوں سے اوپر رکھا جائے گا۔ آج ہمیں اور آپ کو آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور تمام اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی رنجشیں، یہ دنیا کا غیظ و غضب، یہ دنیاوی حسد، یہ دنیاوی معاملے تمام دنیا میں دفن کر دیے جائیں گے۔ جب قبر میں تم جاؤ گے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اس وقت صحابہ، اس وقت تمام ایمان والوں سے یہ سوال ہوگا کہ تم دنیا میں تھے تو تمہارا پروردگار کون تھا، تمہارا رسول کون تھا، تمہارا دین کیا تھا؟ وہاں تم سے دنیاوی تعلق نہیں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہمیں دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے اوپر جس چیز کو رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان۔ اگر مومن شخص کالا ہوگا ہمارے دل میں وہ گورے سے زیادہ عزیز ہوگا، اگر مومن شخص غریب ہوگا ہمارے دل میں کافر مالدار سے زیادہ عزیز ہوگا، اگر کوئی مومن چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور دنیا کے جس حیثیت سے وہ وابستہ ہو، اگر صاحب ایمان ہے تو وہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے عزیز ہے۔ اے میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کی انجمن میں ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء افضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ۔ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی شے کی خبر نہ دے دوں جس شے کا مقام و مرتبہ اور جس کا اجر و ثواب تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، تمام چیزوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے برتر و بالا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں میرے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ جس کو ہم کریں تو تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے، تمام عبادتوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی وجہ سے ہمیں رفعت و منزلت حاصل ہو جائے، بلندی درجات نصیب ہو جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، اصلاح و ذات البین، آپسی معاملات کی اصلاح کرنا، اس کا ثواب تمام نفل عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ وفساد و ذات البین ہی الحالقہ، اور اپنے آپسی معاملات کو خراب کر لینا ہلاکت و بربادی ہے۔ اے میرے عزیزو، آپ ذرا غور کیجئے، میرے مصطفیٰ نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی کس قدر دعوت دی ہے۔ آج ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، آج ہمارا اختلاف اور انتشار ایسا طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ خدا کی قسم اگر آج ہمارے سامنے ہمارا سگا بھائی حاضر ہو جاتا ہے اور ہم نے اس سے کسی زمانے میں جب قریش کر لی تو ہم اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے ٹکٹکی مان کر کے محبت آنا انداز میں ملاقات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیں دنیا کا وہ غصہ یاد آ جاتا ہے، دنیاوی وہ رنجش یاد آ جاتی ہے، دنیاوی وہ بغض یاد آ جاتا ہے جس کے پیچھے شیطان کی حرکتیں کار فرما تھی۔ میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر مومن شخص سے تم ملاقات کرو گے اور خندہ پیشانی سے ملو گے تو اس پر بھی تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، تمام رشتوں سے بڑھ کر کے ہمیں رشتہ اسلام کو رکھنا چاہیے، تمام رشتوں اور ناتوں سے اوپر رشتہ محبت کو رکھنا چاہیے۔ اور محبت کا یہ رشتہ کیسے عام ہوگا؟ ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے انجمن میں جلوہ فرما ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ عرض ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو، ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے بیچ میں خوب محبت نہ ہو، خوب الفت نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے پیار نہ ہو۔ اور جانتے ہو
ایک دوسرے سے پیار تم کیسے کرو گے؟ اولا ادلکم الی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی شے نہ بتا دوں جس کو جب تم کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں پیار کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے تمہارا پریم بڑھ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کا اتنا کہنا تھا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ہمیں وہ عمل بتا دیجئے۔ میرے آقا نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو گے تمہارے بیچ میں محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، عداوتیں دور ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں بچپنے کے زمانے میں چھوٹی سی رنجش ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہیں یاد آ گیا۔ امام حسین چھوٹے بھائی ہیں، جلدی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں امام حسن کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضرت امام حسن نے جواب دیا اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسن نے پوچھا، امام حسن سے پوچھا گیا کہ تم نے بڑے ہو کر کے اپنے چھوٹے بھائی پر شفقت و محبت کا اظہار کیوں نہیں کیا، اور چھوٹے بھائی کو سلام کرنے میں تم نے پہل کیوں نہ کی؟ تو امام حسن نے جواب دیا میری خواہش تھی، میری آرزو تھی کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے پہلے جنت میں جائے، میری تمنا تھی کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ بتائیے ان جنتی جوانوں کے سرداروں کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنا پریم کر رہے ہیں کہ خواہش ہے کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے، میرا بھائی مجھ سے پہلے، میرا بھائی مجھ سے آگے۔ اس لیے اے ایمان والو اگر تمہارا بھائی تم سے آگے جائے تو مسرتوں کا اظہار کرو، خوشیوں کو بانٹو۔ یہی امام حسنین کریمین کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ لیں۔